محترم حضرت، سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی جلدی بتا دوں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت ہوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت ہے جنت ہے گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و ہوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے, گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا, بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں 1 تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. کیوں؟ اس طرح تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا, ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت ہوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, ہوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور ہوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور ہوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم, اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے. حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟
شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا؟ لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا، حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی. پڑھ لی 2 رکعت، معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10. کتنی کم کرا دی بھائی؟ 5 کرا دی نا، 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی